السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم قرآن کی روشنی لیسن نمبر 11 میں پڑھیں گے نون ساکن تنوین کے قواعد۔ نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس نون پر آپ دیکھ رہے ہیں جزم یعنی چھوٹا سا ترچھا سا نشان بنا ہوتا ہے، اس کو ہم نون ساکن کہتے ہیں، جو کہ وقف یعنی رکنا، ٹھیک ہے، اور وصل یعنی ملا کے پڑھنا، دونوں صورتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، غنہ کیا ہوتا ہے؟ آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے دیکھیں گے اس میں کہ ہمیں کس طرح سے ادائیگی کرنی ہے ان کی۔ نون تنوین کیا ہوتا ہے؟ 2 زبر، ٹھیک ہے، اور 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ عام الفاظ میں ہم انہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش اسی طرح سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، اس کو دیکھیں کہ جو ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتا ہے، یہ جو نشان ہے یعنی 2 زبر کا 2 زیر کا 2 پیش کا کلمے کے آخر میں آتا ہے۔ اور نون تنوین وصل کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ 2 لفظوں کو جب ہم ملائیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وقف کی صورت میں آ جائے، یعنی کہ کہیں پر آیت ختم ہو رہی ہے یا آپ کو بیچ میں وقف کرنا ہے، تو پھر ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی وقف کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا۔ اور نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 اخفا۔ اب ہم ان کو ایک ساتھ تو نہیں پڑھیں گے، اسی لیے ایک ایک قواعد کر کے پڑھیں گے۔ پہلا قاعدہ ہم دیکھ لیں گے، اظہار یعنی نون ساکن اور تنوین کو بغیر غنہ کے ادا کرنا۔ جب بھی یعنی کہ آپ دیکھیں نون کے اوپر جزم کا نشان آئے گا، آپ سمجھ جائیں گے نون ساکن ہے، اور تنوین کی جو آپ کو میں نے بتائی کہ 2 حرکتیں، مطلب 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، اس طرح کے جو نشان ہوتے ہیں ہم اس کو تنوین کہتے ہیں۔ جب بھی یہ نشان آئیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہمیں یہاں پر اظہار کا قاعدہ کس وقت ادا کرنا ہے۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف، جو کہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہونے چاہیے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان 6 حروف میں سے اگر کوئی ایک حرف بھی آ جائے، کس کے بعد؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی کہ نون کو ہم اس کے مخرج سے پورا کا پورا ٹچ کر کے واضح طور پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ان کو ہم اظہار حلقی کا بھی قاعدہ کہہ سکتے ہیں، آپ کو یاد رکھنے کے لیے آسانی رہے گی، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے ہم پڑھیں گے۔ نوٹ: یاد رکھیں کہ نون ساکن اور تنوین کو ادا کرتے وقت درمیان میں دیر نہ کریں، فوراً بعد والے حرف کو ادا کریں، لیکن اتنی بھی جلدی نہ کریں کہ حرف کی ادائیگی صحیح طور پر ادا نہ ہو سکے۔ اب ہم کچھ الفاظوں کو مثال کے طور پر پڑھیں گے اور اس میں ہم قواعد کو اچھی طرح سے سیکھیں گے۔ مثال: ین اونا، یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے یعنی جو 6 حروف ہیں اس میں سے حمزہ آ گئی ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے، نون کو ظاہر کریں گے، نون کا پورا مخرج یعنی آواز کو ہم اس کا ٹچ کریں گے مخرج سے نون کے۔ ین اونا، من آمنا، من آپ دیکھ رہے ہیں نون کے اوپر ساکن ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے حروف کون سا ہے ہمارے پاس؟ حمزہ، یعنی حمزہ ہم اس کو کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ الف ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ اب آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آ جائے تو ہم اس کو پھر حمزہ پڑھتے ہیں۔ من آمنا، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقی
کا جو میں نے اس کو پورا نون کو ظاہر کر کے پڑھا ہے. من آمنا، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو گیا. ٹھیک ہے. عذاباً علیماً، یہاں پر دیکھیے باقی پر جو 2 زبر ہے اس کی تنوین یعنی اس کو ہم ادا کریں گے تو اس میں بھی ہم نون کی جو ہے وہ ساؤنڈ پورے مخرج سے ٹچ ہوگی. عذاباً علیماً. اچھا یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے وقف کی بھی اس کی کیا صورت بنے گی. یاد ہوگا آپ کو میں نے لیسن میں پڑھا چکا ہے کہ عذاباً جب بھی 2 زبر کی تنوین ہوتی ہے تو ہم اس کو وقف کی صورت میں اس کا ایک زبر پڑھتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ ایک الف پڑھتے ہیں. عذابا، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم اس کا وقف کرتے ہیں. اچھا ابھی یہاں پر دیکھیں عذاباً علیماً، اگر میں اس کو آخر والا جو اس میں لفظ ہے علیماً، اس میں دیکھیں صاف صاف لکھا ہوا بھی ہے، اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے علیماً. اس کا میں ایک زبر پڑھوں گی اور ایک الف پڑھوں گی، ایک زبر اس کا ختم ہو جائے گا. علیما، جس طرح آپ حروف مدہ ادا کرتے ہیں کہ الف خالی ہو اور اس کے پہلے والے حرف کے اوپر کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو تو ہم اس کو 2 حرکہ کھینچ کے ادا کرتے ہیں نا. علیما، تو یہ ہے اس میں یاد رکھنے کی بات. عذاباً علیماً، میں نے اس کو وقف اگر آخر میں کرنا ہے عذاباً علیما. یاد ہوگا اگر ایک زبر ہوتا ہے تو ہم اس کو جسٹ ساکن کر دیتے ہیں، مطلب اس کی جو حرکت ہوتی ہے وہ ہم ختم کر کے ساکن لگا دیتے ہیں. یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو لے کر چلنی ہیں تاکہ کسی بھی ہم جب آیت کو پڑھیں تو اس میں پورا اس کا حق صحیح سے ادا ہو سکے انشاءاللہ تعالیٰ العظیم. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس من علم. یہاں پر دیکھیے نون ساکین ہے اور آگے حروف حلقی میں سے عین آ گئی ہے. من علم، نون کا پورا اظہار کیا میں نے. اور اب اس کا بھی ہم وقف دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم 2 زیر کا وقف کریں گے تو من علم، یہاں پر یاد رکھنے کی یہی بات ہے کہ 2 زیر کی تنوین کو ہر صورت میں ہم وقف ہی کر دیں گے. ٹھیک ہے، ساکن لگا دیں گے. یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس لفظ ہے من حکمتن. یہاں پر دیکھیے نون ساکن، اس کے بعد ہا، حرف حلقی کا کون سا حرف ہے؟ ہا. من حکمتن، یہاں پر بھی نون کا پورا میں نے اظہار کیا اور آگے والا جو لفظ ہے حرف ہے ہا اس کو میں نے ادا کیا. اچھا دیر نہیں کرنی بیچ میں، یہ بھی آپ کو یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے نا، من حکمتن. اچھا اس کا بھی وقف آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. حکمتن، جب یہ گول تا آپ کو نظر آ رہی ہے تو جب بھی یہ متحرک ہوگی، کوئی حرکت ہوگی اس میں، تو آپ اس کو ساکن کرتے وقت ہا میں بدل دیں گے، گول ہا میں. حکمہ، ٹھنڈی سانس کے ساتھ آخر میں گول تا جب بدلتے ہیں گول ہا سے تو ٹھنڈی سانس کے ساتھ جیسے آپ کو اس کو وقف کرنا ہوتا ہے. حکمہ، ٹھیک ہے. آخر میں آپ کو دیکھیں حکمہ. من غلن، یہاں پر بھی نون کا اظہار آگے چونکہ حروف حلقی کے حرف میں سے ہمارے پاس غین آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا. من غلن، اس کا بھی وقف کس طرح کریں گے؟ 2 زیر کی جو تنوین ہے اس کو ہم وقف کر دیں گے. یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. من غل. نیکسٹ ہے من خوفن، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خو. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں پر بھی نون کا پورا اظہار کر رہے ہیں. من، پورے نون کو اس کے مخرج کے ساتھ پڑھنا ہے. من خوفن، یہاں پر بھی دیکھیے 2 زیر کی تنوین وقف کی صورت میں من خوف. اچھا میں نے یہاں پر لمبا کیوں کیا؟ واو ساکن ہے، اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر واولین کا قاعدہ آپ کو یاد ہوگا جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. میں نے اس کو 2 حرکہ لمبا کر کے اس کو وقف کیا ہے. من خوف. نیکسٹ ہے ہمارے پاس جروفن ہار. یہاں پر بھی دیکھیے آپ فا کے نیچے جو 2 زیر کی تنوین ہے اس کے آگے ہمارے پاس حروف حلقی کے حروف میں سے جو 6 حروف ہوتے ہیں حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. تو یہاں پر ہمارے پاس ہا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کو پورا ادا کر رہے ہیں. جروفن. فن، آپ دیکھتے ہیں نا کہ تنوین کی جب ہم ساؤنڈ نکالتے ہیں تو آخر میں نون ساکن ہی بنتا ہے. تو یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ تنوین اور نون ساکن کی قواعد یعنی کہ سیم ایک ہی بات ہوتی ہے. جروفن ہار. تو یہاں پر میں نے پورا اظہار کیا اس کا. جروفن، نون ساکن جو ہے اس کا پورا مخرج میں نے ادا کیا. جروفن ہار. اور اس کو بھی اگر وقف کی صورت میں دیکھیں گے تو جرف،
ٹھیک ہے. فا کے نیچے جو ہے اس کو میں کٹ کر کے ساکن ڈال دوں گی جرف. ٹھیک ہے. اور اگر میں ملا کے دونوں کو پڑھتی ہوں اور آخر والا لفظ اس کو جو ہے ہار, اس کو میں ساکن کرتی ہوں تو یہاں پر اس کی بھی 2 زیر ختم کر کے ساکن ہو جائے گا اس کا ہار. اچھا, اب ادھر ایک اور یاد دہانی والی بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پہ جروفن, جرو میں جو یعنی را کے اوپر جو پیش ہے, یہ بھی را کو ہم پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے, پیش ہے اس کے اوپر. اور اب میں ہار پہ جب وقف کروں گی تو ہار, ہار یعنی را ساکن ہو گئی, لیکن اس سے پہلے والے حرف کو دیکھا جاتا ہے کہ اس پہ کیا حرکت ہے. ٹھیک ہے, تو ہا کی جو ہے وہ زبر دیکھی جائے گی اور اس کو ہم پر پڑھیں گے اس را کو وقف کی صورت میں. ٹھیک ہے نا. جب میں اس کو 2 زیر کے ساتھ پڑھوں گی تو ہارن, زیر والی را ہمیشہ باریک پڑھتے ہیں اور پیش والی اور زبر والی را ہمیشہ پر پڑھتے ہیں یعنی موٹا ادا کرتے ہیں. پھر دیکھ لیتے ہیں جروفن ہار. اور ہمارے پاس ہے نوحن ہدینا, نوحن. ٹھیک ہے, یہاں پر دیکھیے ہا, حلق کا درمیانی حصہ وہاں سے ہا نکالنی ہے اور 2 زبر کی تنوین, اس میں ہمیں پورا اظہار کرنا ہے. نوحن ہدینا. ٹھیک ہے, دیر نہیں کرنا. نوحن ہدینا. یہاں پہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو ہا آپ کو حلق کے درمیانی حصے سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے, اور ہا جو ہے گول والی ہا, یہاں پہ جس کو 2 چشمی ہا بھی آپ عام الفاظوں میں کہتے ہیں, اس ہا کو آپ کو سینے سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا بہت خیال رکھنا ہے ہمیشہ. اور اس کی جو مخارج یہاں پہلے پڑھ چکے ہیں. اچھا, ہا کا جو مخرج ہے حلق کا درمیانی حصہ اگر مشکل ہے تو اپنی ایک فنگر آپ اپنے درمیان میں مطلب گلے کے بالکل ہلکا سا پریس کریں ہا کرتے وقت. ٹھیک ہے, نوحن آپ کو محسوس ہوگا کہ بالکل ٹھیک ادا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور تھوڑی ٹھنڈی سانس کے ساتھ نکالیں. ٹھیک ہے نا, نوحن اس طریقے سے. اچھا, ہدینا پہ جب آپ آئیں گی تو ہا جب ادا کریں گی تو اپنے ہاتھ سے تھوڑا سا سینے پر آپ پریس کریں اپنے, تو آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی ہا جو ہے یہاں سے نکل رہی ہے اور آپ تھوڑا سا الرٹ بھی ہو جائیں گے کہ آپ کو یہاں سے ہی ادا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ العظیم. نوحن ہدینا. ٹھیک ہے. اچھا, اب تنوین اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں وقف کی صورت میں نوحا. ٹھیک ہے نا, یہاں پر بھی ایک زبر اس کی ختم کر کے اور ایک زبر پڑھیں گے اور خالی الف کے ساتھ یعنی الف مدہ بن جائے گی. نوحا جب وقف کریں گے تو. ٹھیک ہے. اچھا, اگر میں ملا کے پڑھ کے آخر والا لفظ ادا کروں گی اور وقف کروں گی نوحن ہدینا تو وہ اسی طرح سے ادا ہوگا. آگے سمجھیں, اس کے آئے تھے تو نون کے اوپر زبر ہے اور آگے الف خالی ہے. مطلب 2 حرکہ اس کو وقف کی صورت میں ہم دیں گے. نوحن ہدینا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے آج کا ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ لیسن, اور امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا. اور اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہوتی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں پرسنلی بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب لوگوں کے لیے بہت آسانیاں فرمائے رب العالمین. اور جو آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے ایک ایک حرف کے بدلے ایک ایک کوشش کے بدلے دین و دنیا دونوں جہاں میں رب العالمین بہترین نظر لکھے, بہترین صلہ دے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ دعا قبول فرما لے. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور بصری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی والغمی. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.